आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ होंगे उर्दू के जाने माने शायर, अदीब और सहाफ़ी माजिद देवबंदी साहब। बहुत सारी बातें इनसे होंगी। और पिछले हफ्ते ही इन्होंने दिल्ली उर्दू अकेडमी का ओहदा संभाला है, ज़िम्मेदारी संभाली है वाइस चेयरमैन के तौर पर। बहुत सारी मुबारकबाद सर आपको। बहुत कैसे शुक्रिया हैं आप? खुर्शीद भाई, दुआएं हैं आपकी। उर्दू चैनल ETV उर्दू का भी शुक्रिया, इसलिए कि उर्दू वाले की, उर्दू शायर की, जी नस्ल निगार की, तनकीद निगार की पहचान बनाने में जो किरदार जी ETV उर्दू ने किया है वो बिल्कुल। मेरे ख्याल है किसी और चैनल पिछले ने नहीं हफ्ते ही किया। आपने ज़िम्मेदारी संभाली है दिल्ली उर्दू अकेडमी की वाइस चेयरमैन के तौर पर। बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं ज़ाहिर तौर पर, और दिल्ली के अंदर उर्दू के माहौल को मज़ीद बेहतर बनाना है। तो क्या क्या प्लानिंग की है, क्या तैयारियां की हैं आपने? देखिए, अभी हमने पिछले दिनों ज्वाइन किया है, जी और ज्वाइन करने से 2 दिन पहले हमारे वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल साहब ने हम लोगों को एक डिनर दिया। जी जाने वाली गवर्निंग काउंसिल और आने वाली गवर्निंग काउंसिल, अजीब व गरीब माहौल था, बिल्कुल एटमॉस्फेयर घरेलू था। अच्छा। उसमें सब लोगों से ज़ाती तौर पे गुफ्तगू की केजरीवाल साहब ने, और ये कहा कि भाई उर्दू के लिए आपको जो करना है उससे ज़्यादा करें, हुकूमत आपको ताउन करेगी, दखल नहीं देगी। कभी कभी लोग ये कहते बहुत हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है ये तो। बहुत पॉजिटिव। कभी कभी असल में हमारा मामला ये है कि हमने गैरों पे तो इल्ज़ाम लगा रखे हैं, अपने दामन के मगर दाग छुपा रखे हैं। हम लोग खुद कुछ नहीं करते, कहते हैं हुकूमत नहीं देती। आप ही बताइए खुर्शीद भाई, हुकूमत आपको ग्रेड दे रही है करोड़ों रुपए की, तो क्या हुकूमत का ये का गुनाह है? काम तो हमें करना है ना। बिल्कुल सही है। तो ये मैंने इसलिए ज़िक्र किया अपने वज़ीर आला के कि उन्होंने हमें बुलाकर ये हिदायत दी, और मुझे अलग से बुलाकर कहा कि माजिद, तुम्हें इतना काम करना है कि लोगों को ये महसूस हो कि ये सेकुलर ज़बान उर्दू है और सेकुलरिज़म के लिए काम करती है। उर्दू का इतना काम करें कि लोग याद करें, और हम इंशाल्लाह ऐसा क्या करेंगे। प्लानिंग की है? चूंकि बहुत सारा काम करना है आपको, और दिल्ली जो है वो तहजीब का और इसकी सकाफत का जो है एक गहवारा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारियाँ आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कैसे उर्दू ज़बान को घर घर तक पहुँचाया जाए, इसकी तरक्की भी हो, और जो इसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है किसी एक तबके जी, की ज़बान का, उसको भी ज़ाहिर तौर पर उससे भी बाहर निकालना है। बिल्कुल। प्लानिंग क्या की है काम करने की, और कौन कौन सी फील्ड्स में ज़्यादा काम किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि तमाम फील्ड्स में उर्दू एकेडमी काम करती है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सेमिनार्स मुनक़िद करती है बड़ी शख्सियात पर, मुशायरे तो करती है, जी उर्दू किताबें छापती है, उनको माली ताउन देती है, और उसके अलावा इनामात देती है। जी आपने ज़िक्र किया कि उर्दू जो है किसी ख़ास फ़िरक़े की ज़बान है, बिल्कुल सच है। और हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें कई मेंबरान भी हैं, हमारे हिंदू जी भाई हैं। जी तो ज़बान तो उसकी है जो बोलता है। हमारा पहला काम ये रहेगा कि जो उर्दू स्कूल्स हैं दिल्ली में, उनमें बेहतरी लाई जाए। अगर असातिज़ा नहीं हैं तो असातिज़ा रखे जाएँ, अगर असातिज़ा हैं तो उनकी देख रेख की जाए कि भाई कैसा पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। कहीं उस्ताद है तो बच्चे नहीं हैं, कहीं बच्चे हैं तो उस्ताद नहीं हैं। इन दोनों के मेल से हम इंशाल्लाह उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जो जी बहुत अहम बात है। जी 5वीं तक अगर बच्चे की आपने बुनियाद मजबूत कर दी, तो फिर वो कुछ भी करे, किसी ज़बान में करे, तो उस बुनियाद के सहारे वो आगे बिल्कुल। बढ़ता है। हमारा मसला ये है कि हमारे घरों से उर्दू ख़त्म हो गई। अगर ये कहते हैं कुछ लोग कि ये मुसलमानों की ज़बान है, मुझे इससे इख्तलाफ है, लेकिन अगर वो कहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया मुसलमानों की ज़बान है तो मुसलमानों की ज़बान समझ के पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि ज़बानें जो हैं उनकी कोई सरहदें नहीं होती, बंदिशों में उनको नहीं बांधा जा सकता? ये किस मज़हब की ज़बान है, किस इलाके की ज़बान है, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उनको बांध नहीं सकते आप। तो फिर कैसे जो है वो एक ज़बान के ऊपर, उर्दू ज़बान के ऊपर, वो भी वो ज़बान जो लश्करी ज़बान थी, जिसने जंग आज़ादी में जिसकी नज़मों ने, जिस अदब ने जंग आज़ादी में अहम रोल अदा किया था, तो आज उस ज़बान को जो है वो एक तबके की ज़बान करार दे दिया जाता है और उसके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। तो कहीं ना कहीं अफसोस भी होता होगा, दुख बिल्कुल, भी होता होगा, दर्द भी होता होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जैसे आपने कहा ज़बान करार दे दिया गया, ऐसा जी नहीं है। देखिए, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। जी थोड़े से लोग हैं जो ज़बान को मज़हब से जोड़ देते हैं, लेकिन ज़बान का ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ज़बान उसकी है जो बोलता है। बिल्कुल। और अगर आप तारीख़ उठा के देखेंगे और आज़ादी से पहले देखेंगे तो फ़ारसी थी। बिल्कुल। हमारे हिंदू भाई फ़ारसी बोलते थे। आज भी हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह साहब हैं, तो वो उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में बात करते हैं, बल्कि फ़ारसी भी जानते हैं। और पुराने सारे लोग, ये तो मैंने एक नाम लिया है, तो मालूम ये हुआ कि इस बात की तस्दीक है कि ज़बान उसकी है जो बोलता है। बिल्कुल। उर्दू के बारे में चंद मुतासिब लोग हैं जो शायद ये कहते हैं मुसलमानों की ज़बान है। उसका जवाब वो हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत की और ऐसी वैसी नहीं की। 50 किताबें लिखी हैं। जगन्नाथ आज़ाद बहुत जी बड़ा नाम है। हमारे अहद में गोपी चंद नारंग है, उन्हें कौन जी भूल देगा। बिल्कुल। शायरी की दुनिया में प्रोफेसर फ़िराक गोरखपुरी
गुलजार देलवी साहब हैं। गुलजार देलवी साहब गुलजार साहब हैं गुलजार जी, साहब फिल्मों हैं। के जरिए जो है उसके उनके अलावा नगमों के जरिए मैंने जी नारंग साहब का नाम लिया। जी हमारे शोरा की बहुत बड़ी फहरिस्त है। हमारा अहद का अलमिया ये है कि सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। जी लेकिन ये कुछ लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। खुदा का शुक्र है इस मुल्क में ना हिंदू तासुब की बात करता है ना मुसलमान करता है। ज़रा से लोग हैं जहाँ हैं लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उन्हें मानता नहीं। जैसे आपने फरमाया ज़बान का ताल्लुक़ हर उस शख्स से है जो बोलता है। जी और अगर आप तारीख़ उठा के देखेंगे तो मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों का किरदार, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों से ज़्यादा किरदार रहा उर्दू की तरवीज व तरक्की के राहें गामज़न करने के लिए। एक बात तो आप मानेंगे, चूँकि ये बात आपने कहा भी है कि उर्दू बोलने की जो रवायत थी या उर्दू लिखने पढ़ने की जो रवायत थी वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम तबके के जो मुस्लिम तबका है वो वहीं से ख़त्म होती जा रही है। मतलब बच्चों को जो है वो उर्दू नहीं पढ़ाते बल्कि अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में भेजते हैं। ठीक, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए लेकिन उर्दू की तरबियत तो होनी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा कि 5वीं तक ही पढ़ा दीजिए कम से कम। तो इस चीज़ की कमी देखी जा रही है और फिर शिकवे शिकायतें जो है दूसरों से करते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। देखिए, शिकवा करने का हक़ आपको जब है जब आपने अपना काम किया हो। देखिए, हुकूमत आपने क्या अपना फ़र्ज़ निभाया हो। अपने फ़र्ज़ निभाया। हुकूमत क्या करती है? उसने आपको 8, 10, 20, 50 करोड़ रुपया दे दिया। अब क्या वो आके उसको एक एक रुपया बांटेगी? ये तो आपका काम है। बिल्कुल मैं एज़ ए वाइस चेयरमैन अभी मैंने ज्वाइन किया है। आप सबका शुक्रिया, वज़ीर आला का शुक्रिया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और इस बार पूरी नई टीम आई है, नौजवानों की टीम आई है। मैं ये वादा करता हूँ इस चैनल के ज़रिए दुनिया के करोड़ों लोगों से कि इंशाअल्लाह ताला उर्दू के लिए हम 1 साल में वो काम करके दिखाएंगे जो शायद पिछले 10-12 सालों में नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर जी उर्दू क्लासेस हम लोग कराते हैं, उर्दू एकेडमी कराते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर उस इलाके में होता है जहाँ मुसलमान रहते हैं। ठीक है, आप उनको भी पढ़ाइए, लेकिन हमने ये अहद किया है, कोशिश की है कि उन इलाक़ों में हम उर्दू के मराकज़ कायम करेंगे जो दिल्ली के पॉश इलाके हैं। मिसाल के तौर पर कनॉट प्लेस, जी आर के पुरम, कालका जी, जहाँ हमारे हिंदू भाई और एक्स सर्विसमैन फ़ौजी पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ कायम करेंगे। और अभी भी अभी तक के जो सेंटर आपके चल रहे हैं उर्दू एकेडमी के, चूँकि लंबे वक्त से जो है ये सिलसिला चला आ रहा है, रिजल्ट्स बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया गया, ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए। वजह क्या थी और कैसे इसको दुरुस्त किया जाएगा? वजह तो मैं ये नहीं बता सकता, इसलिए कि ज़िम्मेदारी उन लोगों की ज़ाहिर तौर थी पर, जो हाँ। पिछले 10 सालों से आए। जी लेकिन मैं आगे के लिए वादा कर सकता हूँ कि जो अभी सेंटर्स बने हैं उनको बेहतर किया जाएगा। अगर उनमें कहीं कुछ ख़राबी है तो उसे दूर किया जाएगा। और इंशाल्लाह अभी भी सैकड़ों की तादाद में है, उनको हम बेहतर करेंगे। और जो सेंटर्स हैं उनकी हम दोबारा सारा देखभाल करके दोबारा कायम करेंगे। कम से कम ऐसा ज़रूर है, देखिए अगर एक सेंटर से 10 बच्चे भी निकल जाएँ उर्दू के लिए 5वीं तक, तो बहुत बड़ा काम है और इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे। उर्दू जो अदब से जुड़े हुए लोग हैं, जो शायर हैं, उनकी जो गुजर गए हैं इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी बेवाओं को वजीफ़ा देने का बड़ा काम करती है जी जी उर्दू एकेडमी। वहाँ पर भी कई शिकवे शिकायतें हैं, कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ लोगों को वजीफ़े नहीं मिलते। जी जी बहुत सारी कागज़ी खाना पूर्ति होती है, शायद उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जी होती जी होगी। जी तो किस तरीके से उसे दुरुस्त किया जाएगा और जिसका हक है वजीफ़े का वो उस तक पहुँचे? इंशाअल्लाह ताला हम ये ख़राबियाँ नहीं होने देंगे। अगर हैं तो अब नहीं होंगी। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ अक्सर, जुमला तो सख्त है लेकिन मुझे माफ़ करें कि ये मादर वतन है हिंदुस्तान, जिसमें हमने जन्म लिया और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। जी दूसरी बात ये, उर्दू हमारी ज़बान है, इस पर भी हमें फ़ख्र है। तो उर्दू के हवाले से अगर कोई घपला करता है, कमीशन खाता है या मादर हिंद के हवाले से करता है, तो मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ कि इससे बड़ा हराम और गलत काम नहीं हो सकता। ज़बान ने हमें माजिद बनाया, ज़बान ने आपको शायर बनाया, तो उस ज़बान के हवाले से आप वो करें जिससे ज़बान का नुकसान हो। मैं समझता हूँ ये हमें जायज़ नहीं है, ना ईमान इजाज़त देता है, ना अखलाक इजाज़त देता है। और दिल्ली उर्दू अकेडमी इंशाअल्लाह ताला काम करेगी, ईमानदारी से करेगी और सब लोगों को साथ लेकर चलेगी। ना कोई गिरोहबंदी, ना कोई ग्रुप, ना कुछ। हर उर्दू वाले की उर्दू एकेडमी है और वो हमसे काम ले सकता है। और इंशाअल्लाह इस अहद के साथ हम लोग आए हैं और काम करें। बिल्कुल। उर्दू स्कूलों की बात आपने की थी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, अलग अलग बड़े शहरों में उर्दू स्कूल काफ़ी लंबे वक्त से चले आ रहे हैं। एक पूरी एक उनकी भी रवायत है। लेकिन जो उर्दू स्कूल दिल्ली के अंदर हैं उन्होंने भी बड़ा काम, नुमाया काम अंजाम दिया है। लेकिन कई बार शिकायतें रहती हैं उन बच्चों की जो वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं या उन वालिदैन की जिनके बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। उनकी शिकायत रहती है कि हुकूमत जो है वो सौतेला रवैया उन बच्चों के साथ या उन स्कूलों के साथ अपनाती है। वहाँ पर असातिज़ा, जैसे आपने कहा कि असातिज़ा नहीं हैं, कई जगह बच्चे नहीं हैं, वक्त पे किताबें नहीं मिलती उनको। तो ये जो है ये प्रॉब्लम है बड़ी। इससे जो है निपटना कहीं ना कहीं वो ज़िम्मेदारी होगी आपकी, मुश्किल भी होगा। इंशाअल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं होगा। काम करने वाले के लिए तो कुछ मुश्किल होता है नहीं। जी एक मसला ये है कि हम लोग काम नहीं करना चाहते और कहते हैं सब बड़ी मुश्किलात हैं। अरे भाई,
فارسی کا ایک شعر ہے، مرد باید کے ہراساں نہ شود، وہ مرد نہیں ہے جو ہراساں ہوں، مشکلیں نیست کے آسان نہ شود، کوئی مشکل ایسے نہیں جو آسان نہ ہو. آپ چلیں تو آپ چلنا چاہتے نہیں، گھر بیٹھے کرتے ہیں. ہمیں شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کام کرتے نہیں ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں ہوں گی. ماجد دیوبندی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. وقت ہو گیا ایک بریک کا، بہت جلد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات، اور آج ہمارے ساتھ جانے مانے شاعر اور دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ماجد دیوبندی صاحب. ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے سر. شکریہ. دلی اردو اکیڈمی کی اگر ہم بات کریں، تقریباً 8.5 کروڑ کا بجٹ ہے سالانہ، اور ظاہر طور پر اردو کے فروغ کے لیے ہی یہ پیسہ خرچ ہونا ہے. تو پلاننگ کیا ہے؟ کس طریقے سے مشاعرے بھی جو ہیں آپ وہ منعقد کرائیں گے، سمپوزیم، سیمینارز؟ بجٹ کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے کہیں، آپ کو لگتا ہے؟ اور جی یہ جو موجودہ بجٹ ہے اس کو کیسے خرچ کیا جائے گا؟ آپ نے 8.5 کروڑ کا حوالہ دیا وزیر اعلیٰ، بالکل. تو یہاں تک تیار ہیں کہ آپ کام کیجئے، جتنا چاہیں بجٹ بڑھائیں. یہ ابھی انہوں نے اعلان کیا، بہت بڑی بات ہے. جی. اچھا، ہم جیسے آپ نے فرمایا مشاعرے کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، اور اردو میلہ کرتے ہیں، بچوں کو انعامات دیتے ہیں، کتابوں پر انعامات دیتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں. ہمارے 2 رسالے نکلتے ہیں، ایوان اردو ہے اور ایک بچوں کا رسالہ ہے. تو کام بہت ہے اور بہت کام ہو رہا ہے. لیکن آپ کا ایک شکوہ جو آپ نے اپنے سوال میں کیا، اس شکوے سے میں متفق ہوں کہ اگر صحیح کام کہیں صحیح جگہ پیسہ نہیں لگائے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عوام سے وعدہ کریں ٹی وی اردو کے ذریعے کہ جو پیسہ ہے وہ اردو کے لیے، اردو والوں کے لیے ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا ہم کچھ وظائف بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مستحق ہیں. ان کا نام بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے پہلی میٹنگ میں ان کے ناموں میں اضافہ کیا ہے. جو پہلے کم تھے، اب ہم نے 20 اور 25 کے درمیان اردو اساتذہ کی جو ہے وہ شکوے شکایتیں وہ لگاتار رہتی ہیں، اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخباروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یا پھر جو ہے وہ کئی دھرنا پردرشن بھی کرتے ہیں. ان کی تنخواہ بہت کم ہے. جی. ایک تو اردو اسکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے، وہ اپنی پرابلم، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہے بھی ان کو تنخواہیں بہت کم ملتی ہیں اور وہ پرماننٹ نہیں ہیں. مستقل کرنا تو شاید ہمارے ذمہ داری میں نہیں آتا، لیکن یہ ہمارا بات تو کی جا سکتی ہے چیف منسٹر سے. بات کی جا سکتی ہے. اصل میں خورشید بھائی، یہ جو اردو اسکولز ہیں اس میں جو اساتذہ آتے ہیں وہ باقاعدہ گورنمنٹ ٹیچر ہوتے ہیں، جی. بی ایڈ کرنے، بی ٹی سی کرنے کے بعد. لیکن کہیں ایسے اسکول جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے یا پڑھائی جا سکتی ہے، اردو اکیڈمی اپنا ٹیچر دیتا ہے. آپ کا یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ شاید ان کی تنخواہ کم ہے، تو انشاءاللہ تنخواہ ہم بڑھا رہے ہیں. آپ کو اور عوام کو جان کر خوشی ہوگی کہ جو ہمارے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں اس میں 5,000 پلس ڈبل اے سی فیئر دیا کرتے تھے، وہ ہماری سرکار نے 15,000 کر دیا، 3,000 کر دیا. ایک تازہ اعلان یہ میں آپ کے درمیان کرنا چاہتا ہوں کہ دلی کے لوکل شعراء کو جو پیمنٹ دیا جاتا تھا وہ ہم نے ڈبل کر دیا. ہمارے جو سیمینار میں لوگ پیپر پڑھنے آتے تھے ان کا پیمنٹ ہم نے ڈبل کر دیا. جو اردو شعراء ہیں یا اردو کے جو شاعر ہیں اور جو ادیب ہیں، ان کے اچھے دن آ رہے ہیں کل ملا کے. نہیں، میں تو کوشش کروں گا. میں بہرحال اچھے دن کے صحیح معنی میں اچھے دن کا استعمال ہو. لوگ طرح طرح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات ضروری کہنا چاہتا تھا اس دوران کہ جس مثبت سوچ کے ساتھ ہماری دلی حکومت نے مجھ جیسے طالب علم کو منتخب کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں اس پر پورا اتروں گا. یہ میرا وعدہ ہے. ایمانداری سے کام کریں گا. ہر اردو والے کے لیے شکایت جو ہے وہ بہت ساری شکایتیں تو رہتی ہیں اردو داں طبقے کو، لیکن ایک شکایت جو ہے وہ رہتی ہے ہمیشہ ہی کہ کسی بھی صوبے کی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو یا پھر الگ الگ صوبوں کی حکومتیں، وہ اردو زبان کے ساتھ اور اردو داں طبقے کے ساتھ سوتیلا رویہ جو ہے وہ اپناتی ہیں. کئی بار اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں، ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. آپ کا خود کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ چونکہ شاعر ہونے کے ناطے، ادیب ہونے کے ناطے الگ الگ جگہ جو ہے آپ گئے ہیں، الگ الگ صوبوں میں گئے ہیں. کل ملا کر کے رویہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں سے ملے بھی ہوں گے. واقعی جو ہے رویہ ایسا ہی ہے یا پھر یہ صرف باتیں ہیں؟ نہیں، آپ کا سوال بالکل جائز ہے اور ایسا رویہ ہے، لیکن میری اس میں سوچ الگ ہے خورشید بھائی. میں کہہ رہا ہوں اس رویے کو آپ اپنے اخلاق اور اپنے عمل سے تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیے، اگر کسی نے کانٹے بچھائے اور آپ بھی بچھا دیں تو ڈبل کانٹے ہو جائیں گے. میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. ہمارا یہ عہد ہے، ہمارا کرب ہے. لیکن اس دوران، اس درمیان، اسی ماحول میں ہمیں رہ کر کام کرنا ہے. اگر کہیں تعصب ہو رہا ہے تو آپ اپنی دیکھیے، اردو تو ایسے خوبصورت زبان ہے کہ آپ گفتگو کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا کام کسی آفس میں ہوا، آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے سب آدھا ورز ہے، میری ایک گزارش ہے آپ سے، تو وہ کام چھوڑ کے دیکھے گا، یار یہ کون اتنے خوبصورت زبان بولا ہے. یہاں زبان کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں. سفر میں بھول کے تم شین قاف مت کرنا، یعنی اردو نہ بولو.
وہ بات الگ ہے، لیکن آپ کو اردو بولنی پڑے گی اگر آپ کے زبان. آج خورشید بھائی اردو زبان آسان ہو گئی، فارسی اور عربی زیادہ نہیں رہی، آسان زبان ہے، ہم سب بولتے ہیں. ہندوستانی اس کو کہا جاتا ہے موٹے طور پر. ہندوستانی ہے، اور خسرو نے تو اسے ہندوی کہا، زبان بنایا. اور آج چینلز پر آپ دیکھیں بہت سے ہندی چینلوں میں جو سماچار آتے ہیں خاص خاص خبریں کہتے ہیں، لیکن وہ خاص خاص خبریں ہوتی ہیں. وہ کہیں نقطہ لگا دیتے ہیں کہ نقطہ ہٹا دیتے ہیں. لیکن یہ یہ اردو تو بتائیے ہے. صاحب، یہ جو روزگار کا مسئلہ ہے اردو زبان کے ساتھ، ایسا مانا جاتا رہا ہے لمبے وقت تک کہ اردو زبان کو روزگار کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں جوڑا گیا. حالانکہ یہ شکوے شکایتیں آج کے موجودہ دور میں شاید کم ہوئی ہوں گی، چونکہ فلموں کے ذریعے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور بہت سارے ایسے ذریعے ہیں جہاں پر اردو داں طبقے کے لیے نوکریوں کے، روزگار کے مواقع ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی اردو داں طبقے کے سامنے کہیں نہ کہیں روزگار کا مسئلہ تو ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے یا اس سمت کام کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ بالکل روزگار کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں دوسرے پر الزام دینے سے پہلے آپ اردو پڑھیے تو. جی سوال یہ، اچھا اس میں ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہمارے بچے اردو کیوں پڑھیں گے اگر انہیں روزگار نہیں ملے. لیکن اس میں یہ کہتا ہوں بغیر کسی تعصب کے، محبت کی زبان میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کے لیے حکومتیں جو کرتی ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، بچوں کو اردو پڑھائیں، اچھی تعلیم دلائیں، اور انشاءاللہ ہمیں نوکریاں بھی ملیں گی. دلی میں جو ہے اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے. حکومت کا رویہ آپ نے بتایا کہ بہت پازیٹیو ہے جو ہے چیف منسٹر، لیکن اسی سال حکومت بدلی ہے. ظاہر طور پر کچھ نہ کچھ جب نئی حکومت آتی ہے تو اس کی کچھ پلاننگز بھی ہوتی ہیں. آپ وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، کس طریقے سے جو ہے ان کا رویہ ہے؟ چونکہ آپ بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بہت ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کی آزادی دے دیں گے آپ کو کہ آپ جو ہے اردو زبان کے لیے، اس کے فروغ کے لیے کام کیجیے. اور ایک بڑی شکایت یہ بھی رہتی ہے کہ جو ڈی ٹی سی بسیز ہیں اور جو الگ الگ جو ہے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اردو زبان میں جو لکھا کچھ گیا ہے وہ اسپیلنگ بالکل غلط ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں شکایتیں ہیں. چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ، لیکن ان کا ذکر ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ ہم دور کریں گے. اردو اکیڈمی نے ذمہ داری لی ہے، اور وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقات کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جتنے ہمارے وزراء ہیں، جتنے ایم ایل ایز ہیں، جتنے افسران ہیں، ان کے ساتھ انگریزی ہندی کے ساتھ اردو زبان میں بھی ان کی نیم پلیٹ لگے گی. اور بسیز میں، اور یہ جو دلی کے بورڈ ہیں سڑکوں کے نام، وہ آپ نے دیکھا اس میں کوئی بہت سی غلطیاں ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سدھاریں گے اس کو. 6 مہینے کے اندر آپ کو نتیجہ دیں گے. بالکل 6 مہینے کے اندر نتیجہ دیں گے، یہ کہنا ہے ماجد دیوبندی کا. بہرحال وقت ہو گیا ایک اور بریک کا. بہت ساری اور باتیں ہوں گی ان سے، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات، اور آج ہمارے ساتھ جانے مانے شاعر اور دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ماجد دیوبندی صاحب. ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے سر. ہم اگر اردو زبان کی بات ہو تو مشاعروں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. موجودہ ماحول جو چل رہا ہے اس وقت مشاعروں کا، کیا کہیں گے؟ کیا وہ ٹھیک ہے، صحیح سمت میں جا رہے ہیں مشاعرے؟ مشاعرے تو صحیح سمت میں جا رہے ہیں، بلکہ مشاعرے بڑھ رہے ہیں. اس سے اردو زبان کے فروغ میں اضافہ ہو رہا ہے. آج جو ہے وہ مشاعرہ ہمارا پروفیشن کی طرف آ گیا. آج بہت بڑی بڑی رقم ہم لوگ مشاعروں میں لیتے ہیں، لیکن جو لوگ بنیاد گزار تھے مشاعروں کے، انہوں نے تو فری میں مشاعرے پڑھے. بیچارے تانگے سے جاتے تھے، پیدل جاتے تھے. اصل خدمات تو ان کی ہیں، ان کو سلام کرنا چاہیے. اور مشاعرے کا آپ نے ذکر کیا تو میں ناظرین کے لیے ایک بات بتاؤں، شاید ان کو معلوم ہو کہ جو آج ہم پیمنٹ لیتے ہیں اور بہت لیتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت جگر ہیں. جگر صاحب سے پہلے کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا. کچھ زیادہ ہوا تو رکشہ کے 2-4 روپے دے دیے. جگر صاحب نے یہ روایت ڈالی کہ بھئی مشاعرے میں آئیں گے تو آپ کو کچھ نذرانہ دینا پڑے گا. تو جگر صاحب کو سلام کہ انہوں نے ہم لوگوں کی دکانداری چلانے کے لیے ہمیں موقع دیا. آج میں نے دکانداری اس لیے کہی کہ آج جس طرح ہم لوگ سودا کرتے ہیں کہ اتنا نہیں اتنا دو، اور اس میں بدقسمتی کی بات یہ آپ سے طے کر لیا 30,000 40,000 10,000 اور 2,000 روپے زیادہ کا مشاعرہ اسی تاریخ میں دوسرا آ گیا تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. مشاعرے بڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ادب کم ہو رہا ہے، تہذیب کم ہو رہی ہے. اور تہذیب و ثقافت جو ہے، وہ جو پورا روایت ہوتی تھی، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کمی آ گئی ہے. یعنی جو لیول ہے مشاعروں کا، اس میں جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے. مشاعرہ کے لیول میں گراوٹ آئی ہے، مشاعرہ بڑھا ہے. لیکن یہاں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں اردو زبان کی شہرت تو بڑھی. بالکل اردو زبان سے لوگ قریب آئے. آپ دیکھیں جگجیت سنگھ کی پہچان ایک اچھے غزل سنگر کی حیثیت سے تھی، لیکن بہت اچھے وہ جب ہوئے جب انہوں نے غالب کی غزلیں گائیں. اور کہیں کہیں تو یہ ہوا، لوگوں نے کہا جگجیت سنگھ صاحب اپنی وہ غزل سنا دیجئے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو مقبولیت ہوئی ایسے نہیں. اور فلموں نے تو بڑا کردار ادا کیا ہے. تو دوسرے لفظوں میں کہیے کہ مشاعرہ، غزل اور فلم، اس نے ہماری اردو کی ترویج و اشاعت میں بڑا کام کیا ہے. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادیب ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، کوی ہوتے ہیں، یہ سماج کا آئینہ ہوتے ہیں. کس طریقے سے ایک شاعر، ادیب، وہ سماج کی بہتری کے لیے
اور قوم کو الگ الگ قوموں کو ایک بنا کر کے رکھنے کے لیے کیسے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا اردو شاعری اور اردو شاعر یہ کام کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہے ہیں لیکن کم ہو رہا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پروفیشن ہو گیا ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے کہ جہاں الفاظ گالی بن کے نکلیں وہ کچھ بھی ہے مگر اردو نہیں ہے۔ بہت آپ اردو کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کو توڑ رہے ہیں، یہ اردو زبان نہیں ہے۔ اردو لفظ محبت ہے، محبت کے زبان ہے، گنگا اور جمنا کی تہذیب کی زبان ہے۔ اردو ایک دیکھیے لشکر میں کبھی ایک فرقہ آ ہی نہیں سکتا، جی تو اردو تو لشکر کی زبان ہے۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آج ہماری بدقسمتی کے ادھر 10 سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں زبان کا اور ہم مذہب نے کا بالکل یہ بات غلط جو ہے اس لیے استعمال کہی جو جا ہوا رہی ہے ہے، وہ ذکر شاید اس لیے کیا جا کبھی رہا ہے نہیں کہ ہم ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ایسے شاعر جی ہیں، جی جی کئی ہیں، بہت سارے نہیں ہیں جی بٹ کئی ضرور ہیں، جو اردو شاعری کرتے ہیں لیکن کچھ اس طرح کی شاعری کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں جن سے جو ہے وہ تلخی پیدا ہوتی ہے بالکل الگ الگ بالکل مذہبوں کے درمیان۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک نہیں نہیں، ہے؟ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری زبان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہماری تہذیب، ہندوستانی تہذیب کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جی میں یہاں ناظرین سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جی یہ گزارش بھی ہے میری، جی وہ یہ ہے کہ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، ہوں گے نا تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، جی ہوں گے نا ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ بہت یوں خوب۔ بتائیے ہندوستان کی تہذیب جو ہزاروں سال کی تہذیب ہے جی اس کو ہم کیسے ختم کر دیں گے؟ بالکل اور مجھے معاف کیجیے گا اگر کوئی شاعر یا کوی یا نثر نگار یا ادیب یا تنقید نگار دلوں کو جوڑتا نہیں دلوں کو توڑتا ہے تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ شاعری کرے، ادب لکھے، تنقید لکھے، اس لیے کہ محبت کا نام زبان ہے، نفرت کا نام زبان نہیں۔ بہت خوب۔ لال قلعے کے مشاعرے کی بات ہوتی ہے اور بہادر شاہ ظفر کے وقت سے ہی جو ہے مشاعرے کی روایت جی چلی آ رہی ہے، لیکن اس کو لے کر کے بھی بڑی سیاست ہوتی ہے، کیا کہیں گے، جی چونکہ اس کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے جی تو جی ظاہر طور پر اس کو جو ہے وہ ایک اچھے اور پروپر وے میں جو ہے اس کو بالکل منعقد کرانا بڑی ذمہ داری ہے، اور سیاست نہ ہو جی اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ بالکل نہیں، آپ کا یہ شکوہ بجا ہے اور یہ شکوہ آپ کا نہیں ہے، پچھلے 10 سالوں سے جو اردو اکیڈمی کا لال قلعے کا مشاعرہ ہو رہا ہے، جی میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، ارے صاحب اگر سیاسی آدمی کوئی کسی شاعر کا نام دے رہا ہے تو وہ بھی بہتر نام دے، بالکل یہ ذمہ داری وائس چیئرمین کی ہے۔ سوال یہ جب وائس چیئرمین کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اکیڈمی سے تو پھر کیا بات میں۔ لال قلعے کے مشاعرے پچھلے 10 سالوں سے ایسے مشاعرے ہو رہے ہیں کہ تمام چینلز نے، میڈیا نے بہت خلاف لکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ 2016 کا جنوری کا جشن جمہوریت کا مشاعرہ ایسا مشاعرہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ 30 سال پہلے مشاعرے کی یاد آ گئی اچھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ سیاست کے ضرورت، زبان سے آپ سیاست کر رہے ہیں، کوئی بات تھوڑی ہے۔ کیونکہ اب جو ہے یہ گٹ بازی جو ہے ہم نے سیاست دانوں کے درمیان دیکھی تھی، لیکن اگر جو شاعر حضرات ہیں اور جو اردو ادب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہاں پر بھی گٹ بازی ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں نقصان جو ہے وہ نقصان زبان ہو کا رہا ہے، ہوگا۔ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں لوگوں نے گروہ میں شامل کر لیا، یہ تمہارا گروہ یا میرا گروہ۔ مجھے فخر ہے خورشید بھائی اس پر کہ مجھے 35 سال مشاعروں کی دنیا میں ہو گئے، خدا کا شکر میں شاعروں کے کسی گروہ میں نہیں ہوں۔ جو الگ الگ صوبوں کے اندر اردو اکیڈمیز ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن جو ہے وہ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو اکیڈمیاں الگ الگ اپنے اپنے طور پر کام کرتی رہتی ہیں، کوارڈینیشن کی کمی پائی جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹر پوائنٹ ہے دلی اور ہندوستان کا دل کہا جاتا ہے، اگر وہاں کی اردو اکیڈمی تمام اکیڈمیز کے ساتھ الگ الگ صوبوں کی کوارڈینیشن کرے گی اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہے بہتر ہو پائے گا اردو زبان کے لیے، اردو ادب کے لیے، اردو شاعروں کے لیے، اردو ادیب کے لیے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور ابھی ہم اکتوبر میں یہی کر رہے ہیں، ہندوستان کے تمام اردو اکیڈمیز کے سیکرٹریز کو بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم 1 یا 2 دن کا اورینٹیشن پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ مل کے پروگرام بنائیں گے۔ بلکہ ہماری تو ایک یہ بھی خواہش ہے خورشید بھائی کہ دلی اردو اکیڈمی ایک ایسا مشاعرہ یا ایسا سیمینار کرے جس میں ہندوستان کی تمام اکیڈمیز کے لوگ شریک ہوں، اور وہ دلی اردو اکیڈمی نہیں ہو بلکہ ہندوستان کی اردو اکیڈمی۔ بہت خوب۔ آپ جو ہیں وہ نئی نسل کے شاعروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور صحافی بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں ظاہر طور پر، اور اب اردو اکیڈمی کی ذمہ داری آپ کے ذمے ہے، بہت ساری امیدیں ہیں لوگوں کو آپ سے، خاص طور سے اردو داں طبقے کو۔ انشاءاللہ تو کس پوری طریقے سے کریں گے۔ پلاننگ کر رکھی ہے آپ نے کام کرنے کی، اور کیسے جو ہے ان کی امیدوں کے اوپر کھرا اتریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو ابھی پلاننگ کی ہے اس میں یہ کہ ایک تو جشن آزادی کا مشاعرہ جو کسی وجہ سے دلی پولیس نے شاید اجازت نہیں دی تھی سیکیورٹی کی وجہ سے، وہ نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ چونکہ وہ اوپن ایئر میں کر رہے تھے جی شاید۔ اوپن ہے، تو اب انشاءاللہ ہم ابھی ستمبر میں کر رہے ہیں، وہ مشاعرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تریہ کیفی بہت بڑا نام تھا، اس پر ہم سیمینار کر رہے ہیں اکتوبر میں،
اور اس کے بعد ایک اور سیمینار کریں گے اقبال کے اردو ادب پر اثرات، فکر اقبال کے، تو وہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ اساتذہ کا مشاعرہ 5 تاریخ کو ہوتا ہی ہے، لوگوں کی اس سے بھی اچھی امیدیں وابستہ ہوئی ہیں اور بہتر پروگرام ہوا ہے وہ، ہمیں ایسی امید ہے انشاءاللہ تعالی جشن آزادی کا مشاعرہ ہوگا، بہت سارے کام کریں گے۔ آپ جو ہے وہ الگ الگ صوبوں کے اندر جاتے ہیں، الگ الگ سیاسی پارٹیوں سے تعلق بھی ہوتا ہے، سیاستدانوں سے بھی تعلق ہوتا ہے، تو ایسا مانا جا رہا تھا کہ ماجد دیوبندی کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں گے، تو بہرحال کوئی پولیٹیکل پارٹی تو جوائن آپ نے کی نہیں۔ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے اردو۔ بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں، اب اردو اکیڈمی کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی ہے، وائس چیئرمین آپ بنے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہی ہوتے ہیں ایک طریقے سے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے اردو زبان سے جڑے ہوئے، یہ بات صحیح ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ماجد دیوبندی کو جو ہے وہ سیاستداں کے طور پر لوگ دیکھیں گے یا جانیں گے؟ پتہ نہیں، اگر لوگ مجھ سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو میں ادب اور تہذیب کے حوالے سے ان کی خدمت کروں گا۔ دیکھیں سیاست اور ادب میں ایک عجیب و غریب فرق ہے جو افسوسناک ہے۔ سیاست دلوں کو توڑتی ہے، ادب دلوں کو جوڑتا ہے، لیکن اگر ایسی سیاست ہو کہ جو دلوں کو بھی جوڑے اور ملک کو بھی جوڑے تو ایسی سیاست پر وہ سب سے قربان۔ بہتر ہے، بالکل، اور جو ہے اس کے لیے آپ کے بہتر مستقبل کے اور ایسی سیاست کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت ساری نیک خواہشات۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے ماجد دیوبندی صاحب، جو اپنے انداز میں جو ہے وہ تمام کام کرتے ہیں، اپنے انداز کی شاعری ہے، اور ان کے کئی مشہور ایسے شعر ہیں جو واقعی لوگوں کو آج بھی یاد ہیں اور ہمیشہ یاد رہیں گے، اور میں گزارش کروں گا ان سے کہ آخر میں جو ہے یہ کچھ اشعار سے نوازے ضرور ہمارے ناظرین کو۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، میرے بہت سارے اشعار آپ کو یاد ہیں، لیکن وہ غزل جو لاکھوں کروڑوں دلوں پر لکھی ہوئی ہے اس کے میں 3-4 شعر نظر کرتا ہوں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اور یہ شعر جو میری پہچان بنا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ اور یہ شعر ای ٹی وی کی نظر ہے، ای ٹی وی کے حوالے سے کروڑوں ناظرین کی نظر ہے کہ 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ بہت خوب، آئیے بہت یہ خوب، عہد بہت کریں خوب۔ کہ اس محبت کی تہذیب کی حویلی کو، جس کا نام اردو ہے، جس کا نام ہندوستان ہے، اسے ویران نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ وطن سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہندوستان پائندہ باد رہے گا تو ہم بھی پائندہ باد رہیں گے، ہندوستان زندہ رہے گا تو اردو زبان بھی زندہ رہے گی۔ اللہ کرے اس ملک میں وہ ماحول دوبارہ آ جائے جس میں ہندو مسلمان مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بڑھیں، آگے بڑھیں، زبان کو فروغ دیں، اس ملک کو پھر وہی سونے کی چڑیا بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، اس لیے کہ ہندو مسلمان کا اتحاد ہماری سب سے بڑی پہچان ہے۔ بہت خوب، اور بہت بہت شکریہ ایک بار پھر بہت سے۔ بہت شکریہ، آداب عرض۔ تھینک یو۔